بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن بہت اہم تھا۔ بنو ہاشم کے مکان کے سامنے بہت سے لوگ جمع تھے اور دھیمے دھیمے گفتگو کر رہے تھے کہ عبد المطلب کے یہاں 10ویں بیٹے نے جنم لیا ہے۔ آج منت پوری کرنا لازم ہو گیا ہے، جو انہوں نے نہ جانے کس جذبے کے تحت کعبہ کی دیوار کے سائے میں مانی تھی۔ اہل مکہ جہاں بہت خوش تھے، وہاں کچھ پریشان بھی تھے۔ کیا منت پوری کرنا لازم ہو گیا ہے؟ عبد المطلب خانہ کعبہ میں پریشانی میں مبتلا کچھ سوچ رہے تھے کہ اب منت پوری کرنی ہے۔ جس نومولود بچے کی شکل تو نے دیکھی بھی نہیں، لیکن عقل کا اصرار تھا کہ اے سید القریش، اپنی منت پوری کرنا، اپنے عہد سے پھر نہ جانا۔ یہ مردوں کا شیوا نہیں ہے۔ مجمع میں قیس ابن سعدہ، نوفل قریشی، عمر بن نوفل بھی شامل تھے۔ عبد المطلب نے ایک نظر سب پر ڈالی۔ وہاں عبد المطلب کے تمام فرزند موجود تھے۔ حارث، زبیر، عمران، ابو طالب، حمزہ، مغیرہ، زرار، ابو لہب، عبداللہ بھی تھا، اور آپ نے کہا کہ قرآن اندازی کا اہتمام کیا جائے۔ سارا مجمع حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ مجمع میں سے کسی نے کہا کہ قرآن اندازی سے پہلے 10ویں بیٹے کا نام تجویز کیا جائے۔ عبد المطلب اچانک بولے کہ عباس بن عبد المطلب 10ویں بیٹے کا نام ہے۔ پھر قرآن اندازی میں سارے بیٹوں کے نام ڈالے۔ اب قرآن نکالنے والے پر سب کی نظر جمی ہوئی تھی کہ قرآن نکالنے والے نے نام پکارا، عبداللہ بن عبد المطلب۔ نام سنتے ہی سارے لوگ سناٹے میں آ گئے۔ عبداللہ کے بھائی حارث نے کہا کہ قرآن دوبارہ نکالا جائے، کیونکہ عبداللہ پر سبھی جان نچھاور کرتے تھے۔ ایک بار پھر قرآن نکالنے والے نے نام پکارا، عبداللہ بن عبد المطلب۔ قیس بن سعدہ نے کہا کہ قرآن دوبارہ نکالا جائے۔ آخری بار پھر قرآن نکالنے والے نے نام پکارا، عبداللہ بن عبد المطلب۔ اب کی بار مجمع سے چیخو پکار اور رونے کی آوازیں آنے لگی۔ سارا مجمع افسردہ تھا۔ قیس بن سعدہ اور حارث، زبیر سبھی نے کہا کہ بابا جان اس منت کو پوری نہ کریں، آپ اپنا فیصلہ بدل دیں۔ پسینہ عبد المطلب کی پیشانی پر آ گیا تھا۔ عبد المطلب نے کہا کہ عبداللہ کا نام آنے کے بعد ہی کیوں فیصلہ بدلنے کا کہا آپ سب نے؟ اس سے قبل کسی نے نہیں کہا منت پوری نہ کریں۔ حارث نے کہا کیونکہ ہمیں اپنے بھائی عبداللہ سے بہت پیار ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ بھائی سے پیار ہے، اپنے بابا جان کے عہد سے نہیں۔ تمہارا باپ عہد شکن کہلائے گا۔ بھائیوں نے کہا کہ اے بابا جان، فیصلہ بدل دیں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ اب ایک باپ بول رہا تھا کہ قرآن میں عبداللہ کا نام نکلا ہے، اب منت پوری کرنا مجھ پر لازم ہو گئی ہے۔ عبداللہ ہجوم سے نکل کر آئے اور کہا بابا جان، میں حاضر ہوں، آپ اپنا خدا سے کیا ہوا عہد پورا کریں۔ سارے مجمع سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے لٹا دیا ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں مدتوں قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لٹایا تھا۔ عبد المطلب چھری کی دھار بنانے لگے، اتنے میں مجمع سے آواز آئی، اے سید القریش، ذرا ٹھہر جائیں۔ عبد المطلب کے قدم سست پڑ گئے اور روکنے والے کی جانب غور سے دیکھا۔ یہ نوفل قریشی تھے۔ اچانک نوفل قریشی کو ایک راہ نظر آئی، لہٰذا انہوں نے کہا بنو عامر میں ایک کاہنہ رہتی ہے جو غیب کا علم رکھتی ہے، کیوں نہ سارا معاملہ اس کو بتایا جائے۔ نوفل قریشی کی بات کی تائید کرتے ہوئے سبھی بنو عامر اس کاہنہ کے پاس گئے اور سارا معاملہ اس کو بتایا۔ وہ کاہنہ آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگی۔ سب لوگوں کی نظریں اس پر تھی، مسلسل کچھ نہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ پھر کاہنہ نے آنکھیں کھولی اور بولی کہ قرآن اندازی دوبارہ کی جائے، اس بار قرآن میں 100 اونٹوں کی قربانی پیش کرو۔ لہٰذا قرآن اندازی کا دوبارہ سے اہتمام کیا گیا۔ ایک بار پھر سے قرآن اندازی کی گئی۔ اب قرآن نکالنے والے نے قرآن نکالا اور کہا کہ اس بار قرآن 100 اونٹوں کا نکلا۔ 3 بار قرآن نکالا، 100 اونٹوں کا نکلا۔ سارا مجمع خوشی سے سرشار تھا۔ عبد المطلب کے تمام فرزندوں کے چہرے سے خوشی عیاں تھی۔ پھر حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ عبداللہ کے بدلے قربان کیے۔ عبد المطلب کے 10 فرزند موجود تھے اور منت بھی پوری ہو گئی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیرت مصطفیٰ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔
कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा।